بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ حضرت معاشرے میں ایک جملہ بولا جاتا ہے، اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو بھائی، اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں، آپ مجھ سے کیا پوچھتے؟ داڑھی تو نبیوں نے رکھی، داڑھی تو رسولوں نے رکھی، داڑھی تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے رکھی۔ میرے امام حسن پاک کی بھی داڑھی تھی، امام حسین پاک کی بھی داڑھی تھی، حضرت امام جعفر صادق کی بھی داڑھی تھی، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بھی داڑھی تھی۔ سب نبیوں کی داڑھی، سب رسولوں نے داڑھی رکھی، داڑھی سے محبت فرمائی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے داڑھی رکھی، ولیوں نے داڑھی رکھی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی داڑھی تھی، فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی داڑھی تھی، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی داڑھی تھی۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر نبی، ان کی بھی داڑھی تھی۔ تو داڑھی رکھنا تو نبیوں کی سنت ہے، داڑھی رکھنا تو صحابہ کی سنت ہے، داڑھی رکھنا تو ولیوں کا طریقہ ہے۔ ولی اس سنت پر عمل کرتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور پر داڑھی، یقین کریں، مانیں، سمجھیں، سنیں، غور کریں۔ اگر داڑھی محبوب کے چہرے پر سونی نہ لگتی تو رب کبھی بھی اپنے محبوب کو عطا ہی نہ کرتا۔ رب نے اپنے محبوب کو داڑھی عطا فرمائی، مطلب کیا ہے کہ رخ انور پر داڑھی پھر سونی لگتی ہے۔ اور پھر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کو بعض کا چوما بھی کرتے تھے، داڑھی کی حفاظت بھی فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو کرتے یا چہرہ مبارک دھویا کرتے اور آپ دھوپ میں تشریف لاتے تو آپ کی داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے ایسے چمکتے کہ جس طرح ہیرے جواہرات اور موتی چمک رہے ہوتے۔ سبحان اللہ۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی داڑھی مبارک۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کیا ہے؟ آپ داڑھی کو یوں پکڑتے، ایک مٹھی میں لاتے، اس کے نیچے جو ہوتی ہے اس کو کاٹ دیتے۔ اور ایک صحابی ایسے بھی ہیں جو داڑھی مبارک کو پکڑتے، یوں چوما کرتے۔ ان سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کیوں چومتے؟ تو آپ نے آگے سے ارشاد فرماتے، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی، تو بھئی داڑھی سے اتنا بیزار کیوں؟ داڑھی تو نبیوں کی سنت، داڑھی تو صحابہ کی سنت، داڑھی امام الانبیاء کی سنت، ولیوں نے داڑھی رکھی، پیغمبروں نے داڑھی رکھی۔ یہ جملے وہی شخص کہے گا جو داڑھی سے بیزار ہے کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی کے اندر اسلام تھوڑی آ گیا۔ یہ جملے وہ شخص کہے گا جو بیزار ہے۔ تو بھائی، کل کلا کو تو کوئی یہ بھی کہہ دے گا کہ حضرت اسلام کے اندر نماز ہے، نماز کے اندر اسلام تھوڑی ہے۔ کل کلاں کو کوئی یہ جملے بھی کہہ دے گا کہ حضرت اسلام کے اندر حج ہے، حج کے اندر سارا اسلام تھوڑی ہے۔ کل کلاں کو یہ بھی کہہ دے گا کہ حضرت اسلام کے اندر روزے ہیں، روزوں کے اندر اسلام تھوڑی ہے۔ تو یوں ہم کسی فرض کی، وہ عمل جو اللہ کے محبوب نے عطا فرمایا، اس کی تقصیر کیوں کریں؟ اس میں کمی کیوں کریں؟ بیزاری کیوں اختیار کریں؟ محبت کریں نا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، میں نے داڑھی رکھی ہے، میں نے سر پر دستار پہنی ہے، امامہ شریف سجایا، تو مجھے دیکھنے والا کیا سمجھے گا؟ یار مسلمان ہے۔ اور اگر میرا کردار بھی بہت اچھا ہوا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوا، تو بعید نہیں ہے کوئی غیر مسلم میرے کردار اور میرے حلیے کو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ تو یہ شعائر اسلام ہے، اس سے بیزار نہ ہوں، اس سے محبت کریں۔ اللہ نے چاہا آپ داڑھی سے محبت کریں گے نا، تو انشاءاللہ اس داڑھی کی برکت سے قبر اندھیری بھی ہوئی تو اللہ روشن کر دے گا۔ اندھیری قبر ہے، کوئی چراغ لے کے چلے، تو یہ ایک چراغ ہے اندھیری قبر کے لیے۔ داڑھی سے محبت کرے، نبیوں کی سنت ہے۔ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں۔ اگر یہ جملہ دیکھا جائے تو بالکل ٹھیک ہے، پوری داڑھی کے اندر تو اسلام نہیں ہے۔ اسلام کے اندر تو داڑھی ضرور ہے نا، اسلام کے اندر تو نماز ضرور ہے نا، اسلام کے اندر تو زکوٰۃ ہے نا۔ تو بھائی، اسلام کے اندر جب آپ مان رہے ہیں کہ داڑھی ہے، اسلام میں داڑھی ہے، تو پھر اس سے بیزار نہ ہو، اس سے محبت کرے۔ اسلام کا
یہ ایک حصہ ہے، اسلام کی یہ ایک نشانی ہے۔ اللہ پاک جن چہروں پر داڑھی ہے ان کو اپنا کردار سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن کا کردار پہلے ہی ماشاءاللہ بہت بہترین ہے اللہ ان کے درجات کو اور بلند فرمائے، اور جن کے چہروں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے اللہ پاک چہروں پر یہ سنت سجانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین۔